فرش ادا پر بیٹھ کر محمد اور ان کی آل پر بلند ترین درود بھیجا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کہا جا کہ اللہ نے آپ کے منصب کو کم رکھا ہے، محمد اور ان کے آل کے صدقے میں اللہ آپ کے منصب کو اتنا بڑھاتا کہ جب آپ ان پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ آپ کو اجر ہی دیتا ہے کہ جنت میں آپ کو ایک گھر دیتا ہے، صرف گھر نہیں دیتا، اس گھر کی ایک دیوار علی مرتضیٰ کے گھر کی دیوار سے ملتی ہے، ایک دیوار جناب فاطمہ زہرا کے گھر کی دیوار سے ملتی ہے، ایک رسول خدا کی دیوار سے ملتی ہے، ایک حسن حسین کے گھر کی دیوار سے ملتی ہے۔ کتنا اجر ہے نا ایک درود پڑھنے کے وقت، پروردگار آپ کو کتنا اجر دے رہا ہے، کتنا اجر مل رہا ہے ایک درود کے صدقے سے۔ آؤ ذرا فاطمہ زہرا پہ کھڑے ہو گئے، ذرا پوچھے تو صحیح بی بی آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ کائنات خاتون جنت پروردگار کی بارگاہ میں کبھی کچھ نہیں مانگا ہے تو صرف دو چیزوں کو پروردگار کی بارگاہ پوری کائنات زہرا پر آ کر اپنی حاجت کو جلب کر رہی ہے۔ کبھی عرش اعظم سے ملائکہ اترتے ہیں، ذرے پادریوں کو زہرا پر آ کر روٹیوں کو مانگتے ہیں، کبھی رسول خدا تشریف لے آتے ہیں، اے بی بی بدن میں نقاہت کو محسوس کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ اجازت میں جو بھی آ رہا ہے بیوی سے مانگ رہا ہے۔ بیوی نے اللہ سے صرف دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں مانگا۔ جناب سلمان اپنی داڑھی سے اپنا منصب لے رہے ہیں، ذرا فاطمہ تو زہرا جناب بیوی کی دعا نہیں ہے، اللہ اتنا منصب بڑھا رہا ہے، کنیزہ نے جناب سیدہ بنا رہا ہے، اور ایسی بیوی جو موت کی آخری دہلیز پر خبر میں ممکن نکیر اگر سوال کرتے ہیں من ربک تیرا رب کون ہے، من کتابوں کا، من اماموں کا، خاموش کنیزہ جناب فاطمہ ہے نا، مانگ رہی ملائکہ ہیں، دو چیزیں مانگے، ایک اللہ سے عباس مانگا اور ایک عزادار مانگا۔ بیوی کے بعد فرما رہے ہیں سیدہ جی آقا کیا مجھے کرتا سیدھا بیوی مسکرائی، یا علی آپ بھی خادم کیوں بن کے آئے ہیں؟ کہا ہاں آپ کے ہاتھ کا سلا ہوا کہ کرتا چاہتا تھا۔ بیوی مسکرائی، مطلب آپ کرتے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جب سے آپ ہمارے نکاح میں آئے ہیں نا رسول خدا نے ہماری دھیرا کو بھیج دیا ہے، اب جب میدان میں بھیجیں گے تو ہم کیا پہنیں گے؟ ہمارا دل کہتا ہے کہ جناب سیدہ کے ہاتھ کا کرتا ہوا سلا جب علی کے بدن پہ آ جائے گا تو علی کا یقین ہے کہ کوئی نجس ہاتھ علی کے کرتے تک نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ جناب سیدہ نے کمال کی منزل ہے، کائنات کا مولا بیوی سے آ کے مانگا، بیوی کرتا سیدھا سب نے بیوی سے آ کے مانگا، خدا کی میرا خریدہ ہماری بیوی سیدہ ہم گناہ گاروں کی روز محشر شفاعت کہیں گی اضافہ جتنے بھی نوح خان ہیں، ذاکر ہیں، مرثیہ خان ہیں، اس سامع ہیں، جب تک جنت میں نہیں چلے جائیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ مولا بیوی کا ہمارے مشکل کشا کی
امام المتقین مرادا ہم سارے شیعہ ہیں نا، ہم کہتے ہیں رسول خدا کے بارگاہ میں یا رسول خدا، آپ کہتے ہیں کہ اگر میں علی کے سارے فضائل بیان کر دوں تو لوگ نصیری ہو جائیں گے، اور نصیری باطل ہے۔ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، ہم اس علی مولا کو مانتے ہیں جو رات کی تاریکی میں پوری رات گریا کرتا ہے، اور گریا کر کے کہتا ہے تو میرا رب ہے، میں تیرا معبود ہوں۔ 4 گھنٹے عبادت میں مشغول رہتا ہے تو پیروں پہ برہم ہو جاتا ہے۔ وہ علی سجدے میں جا کے کہتا ہے پروردگار میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو تو لائق ہی عبادت، نہ جنت کے خوف سے، نہ دوزخ کے خوف سے، نہ جنت کی لالچ میں، عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت۔ ہم اس مولا کو مانتے ہیں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں اے علی اگر میں تمہارے سارے فضائل دنیا کو بتا دیتا تو یہ دنیا والے تیرے پیروں کی مٹی کو اٹھا کے اپنے لیے باعث شفاعت کراتا۔ سبحان اللہ، یہ منصب ہے میرے مولا کا۔ کہا یا علی اس لیے میں نے تمہارے فضائل بتا دیا ہے، دنیا کے سامنے بتایا نہیں، اگر بتا دیتا تو یہ اس منصب کا ایک وجہ ہے۔ پھر ہم سارے شیعہ حیدر کرار جب روز محشر برپا ہوگا، ہمارا چہرہ فاطمی کے نور کی طرح چمک رہا ہوگا، تو کہنے والے جو دوسرے ہوں گے وہ پوچھیں گے تمہارے چہروں سے اتنا نور کیوں نہ ہو رہا ہے، تمہاری پیشانی سے اتنا نور نکل رہا ہے، تو ہم کہیں گے ہم قائد المحجرین کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ ہمیں لالچ نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہم جس علی کے پیچھے کھڑے ہیں نا، اس مولا کو اپنے شیعوں پر اتنا یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ جنت چھوڑ دیں گے لیکن علی کو نہیں چھوڑیں گے۔ امام کا یقین ہے ہم کا، میرے مولا کا یقین ہے۔ روز محشر برپا ہوگی، ہم سارے شیعہ حیدر کرار رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں نور کا منبر ہوگا، لوائے الحمد کا علم ہوگا، مولا مشکل کشا وہاں موجود ہوگا۔ ہم سارے شیعہ حیدر کرار نور کے مسلح پہ رحمت للعالمین، عشق اول، حسن اول، خلق اول، خلق اول، دم سے آدم، آدم سے ہمدم، ہمدم سے قرنم، قرنم سے پیغم، پیغم سے کمتر، کمتر سے گمبر، گمبر سے بیدر، بیدر سے بودر، بودر سے بیدار، بیدار سے مقدار، مقدار سے حماد، حماد سے سلیمان، اور جو سلیمان کو فخر سلیمان بنا وہ رسول خدا منبر میں ہوں گے، نور کا منبر ہوگا، اس پہ رسول جلوہ افروز ہوں گے۔ سبحان اللہ، لوائے الحمد کا علم علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں اور حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ غلام سر سرور اللہ آپ نے دنیا میں جو مولا کے فضائل چھپائے تھے نا، آج ہم سب کو بتا خطیب اللہ ہوگا، اللہ کر رہا ہوگا اس محفل کی، ذاکر خدا ہوں گے اور فضائل مولا علی کے ہو رہے ہوں گے، اور ہم سارے شیعہ حیدر کرار نعرے حیدری کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ایمان ہے ہمارا، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جو ہمیں ہماری مشکلوں کو مشکل کشائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنا قیمتی سے قیمتی سامان جب تم راہ خدا میں دیتے ہو تو تمہارے مولا کے چہرے مقدسہ پر تبسم آئے۔ یہ ہے میرے چاہنے والے راہ خدا میں اپنا فتوی دے رہے ہیں۔ آپ کو میں نے بھی بتایا نا، محمد علی محمد گرو بھیجو تو اللہ آپ کو کیا انعام دے رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے مشکلات پر جب صبر کرتے ہیں تو اللہ اس مومنہ یا مومن پر جو اپنے اعمال پر، جو اپنی مشکلات پر صبر کر رہا ہے، پھر اللہ اس کا درود بھیجتا ہے، پھر مطلب اجر سے درود آتا ہے، پھر جنت البقیہ سے درود آتا ہے۔ اس مومنہ مومن پہ جو مشکلوں پہ صبر کر رہا ہے، اللہ اگر کچھ نعمتیں نہیں دے رہا
اللہ کہتا ہے پروردگار نہیں دیتا تو تو مجھے اس قابل سمجھتا ہے، میں اس قابل نہ ہوں گا نا، اس لیے تو مجھے نہیں دے رہا۔ صبر کرنے والے پہ اللہ اس کی ملائکہ دھوپ دیتے ہیں، نہ جب پہ اشرف سے دھو جاتا، جنت البقیہ سے دھو جاتا۔ ایک عمل ایسا کہ راہ خدا میں تم بذل کرو۔ بذل کیا ہے؟ اپنا قیمتی سی قیمتی شے نذرانہ کر دو راہ خدا میں، بخش دو، دے دو، عنایت کر دو۔ بس جب تم بذل کرتے ہو اللہ تمہیں بے بہانے محلوں سے سرفراز کرا۔ رسول خدا کی بات مولا علی تشریف آگے، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، بذل کیا ہے؟ جب تم بذل کرتے ہو نا تو اللہ تمہیں کیا کیا عطا کرتا ہے، سنیے گا۔ تھوڑا تھوڑا آیا یا رحمت اللہ جی مولا علی بھی وہاں موجود یا رحمت اللہ، میں نے کچھ عرصے پہلے ایک گھر لیا تھا، اس گھر کی تعمیرات کروائی ہیں، بہت خوبصورت گھر بنوا لیا ہے، دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے، لیکن جو گھر ہے نا اس گھر کے باغ میں ایک درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے، جس سے میں نے خریدا تھا نا اب وہ آ کے مجھ سے لڑ رہا ہے۔ اس کی جو کھجور درخت کی گرتی ہیں، ہم توڑتے نہیں گرتی ہیں، جو کھجوریں گرتی ہیں میرے بچے بچا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھجوریں میرے درخت کا کھا رہے ہو، اللہ کا درخت ارادہ کب آئے گا یا رحمت للعالمین؟ ہم بہت پریشان ہیں، اب اس جگہ سے اس درخت کو کیسے نکالوں؟ کہتے ہیں میرا درخت ہے، میں کہتا ہوں قیمت دے رہا ہوں، درخت کی جو قیمت ہے تم لے لو، وہ درخت چھوڑ دو۔ کہتے ہیں نہیں مجھے درخت چاہیے یا رحمت للعالمین، سمجھنے سے مجھے نکالیں۔ بس کیا ہے جب ہم خدا کی راہ میں بذل کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا کیا نعمتیں دیتا ہے۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں۔ رسول خدا اور مولا علی تشریف لے جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ۔ رسول خدا ان کے بعد تشریف لائے، کہنے لگی کہ بھائی وہ درخت ہے، ہم تمہیں اس کی قیمت دیتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم تمہیں 2 درخت دیتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے درخت نہیں، مجھے وہی درخت چاہیے۔ رسول خدا نے کہا اچھا دیکھو ہم تمہیں جنت میں درخت دے رہے ہیں۔ کتنا بخت انسان ہے کہ رحمت للعالمین اسے جنت کا درخت دے رہے ہیں اور وہ نہیں کہتے میرے لیے دنیا ہی کافی ہے، میں اپنے اعمال کو بہتر جانتا۔ مولا علی نے سمجھایا نہیں مانا۔ مولا علی اور رسول خدا اس بندے کو لے کے واپس آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ سمجھایا نہیں سمجھ۔ سامنے سے ابو داؤد آ رہے، انہوں نے رحمت للعالمین کے چہرے کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ کہا کہ ہم اس کو درخت کی قیمت دینے گئے تھے لیکن اس نے درخت کی قیمت نہیں لی، ہم نے کہا تمہیں جنت میں گھر دیں گے، اس نے کہا کہ نہیں مجھے جنت میں۔ ابو داؤد اس کے سیرتی میں ڈوبا ہوا، اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے یا رسول اللہ وعدہ کریں اگر میں وہ سند سے لکھوا کے اس درخت کے لیے آیا تو کیا وہ جنت کا گھر مجھے دے دیں گے؟ رسول خدا نے کہا مان جائے گا تم سے؟ کہا میں اس کے ذہن کی باریکیوں کو جانتا ہوں، میں اس کی گھسوریوں کو جانتا ہوں۔ ابو داؤد اس سے کوئی بات ہے آگے کہنے لگے سنو مدینے سے باہر میرا ایک بہت بڑا باغ ہے جو 1000 گز سے بھی زیادہ، اس میں 1000 سے بھی زیادہ درخت ہے کھجور کے، وہ سارا تم لے لو۔ یہ جو ایک درخت ہے نا سند لکھ کے مجھے دے دو کہ میں نے ابو داؤد کو دے دیا ہے۔ اس نے کہا ابو داؤد باغ تو نہیں ہو گئے، وہ 1000 گز کا بنا ہوا باغ اور 100 درخت۔ اس نے کہا تجھے معلوم ہی نہیں عشق علی ہے کیا، تجھے معلوم ہی نہیں رسول کا دیا ہوا جنت کا باغ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے لکھ دیا۔ دوڑا ابو داؤد رسول خدا کے پاس آیا، یا رحمت للعالمین یہ سند دے دیجیے یہ میرے سوا کیا گیا۔ ابھی ابو داؤد نے رسول کے ہاتھ پہ رکھا تھا، عرش اعظم سے ملائکہ کا نزول ہوا، وہ آواز آئی یا رحمت للعالمین خدا کہہ رہا ہے ہم نے ابو داؤد کو جو اس نے راہ خدا میں اپنا سامان دیا ہے اس کے عوض جنت میں ایک درخت نہیں بلکہ پورا جنت کا باغ اسے دے رہا ہے۔ صرف درخت نہیں دے رہے، داؤدہ کی جواب میں سے جگہ بھی نہیں ہے۔ کتنا بڑا منصب، اپنا مال راہ خدا میں دو، خدا تمہیں کتنی نعمت
اپنے مولا اور نبی سے رابطہ اتنا مضبوط کر لو کہ وہ تمہارا ہاتھ تھام کے تمہیں جنت دے، اور جنت کی مراحل ایسے بھی خدا کی قسم فرشتے جنتیوں کو بھیج کے جنت کی طرف لے جائیں گے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان سے پوچھیں گے بابا بات کیا ہے، جنت میں کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ کہتے ہیں جب تک علی کے چہرے کا دیدار نہ ہو جائے جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم جنت کو معمولی سمجھتے ہیں، ہاں کیوں ہمیں معلوم ہے ہم جس کے دامن سے متمسک ہیں نا وہ امام ہمیں پل پل کے پہلے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہاں ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں، خدا کی قسم اکثر تقریر سے سنتے ہیں اور میری زبان سے بھی سنا ہوگا جب آپ اپنے رگوں کو جنبش دیتے ہیں اور جنبش دینے کے بعد اپنے لفظ سے کہتے ہیں یا 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 یا، جب آپ کے رگوں میں جنبش آتی ہے دو ہونٹ جب برابر میں ملتے ہیں، ابھی آپ کے ہونٹ درمیانی حصے میں ہوتے ہیں، عرش اعظم پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتوں میں عرش اعظم پر آواز آتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ جنت میں ان شیعوں کے لیے گھر بن رہے ہیں جن میں نماز یاری کی سزائیں ہو رہی ہیں۔ ہماری رابطہ اپنے مولا سے ہو جائے گی۔ آپ سارے کیا چاہتے ہیں؟ ایک بار زمانے کی حجت امام زمانہ کا دیدار ہو جائے۔ خواہش ہے نا ان کی بھی ان کی بھی میری بھی سب کی خواہش ایک بار زمانے کی حجت سے ہمارا رابطہ ہو جائے۔ ابھی آپ نے پڑھا نا السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین، آخری مراحل میں گفتگو کو داخل کرتے ہوئے خواہش ہے مولا ملے، مولا کا دیدار ہو جائے۔ یہ جو ہم اپنی زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں نا السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی ایک عالم دین ہے، انہیں خوف ہے بشارت ہے، چاہتے ہیں امام کا دیدار ہونا تو امام نے بشارت دیں گے کہا جب تراویح نماز ہو جاؤ نا، نماز سے جب فارغ ہو اس کے بعد امام حسین پر اپنی آنکھوں سے دو آنسو فراغت نماز کے بعد ہمارے مہاراجی حکام ہے نا ان کا طرز عمل ہے، اور نماز کے بعد امام حسین پر لوہا پڑھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ اس کے سلسلے میں آپ کو پتا ہے پروردگار جب سب کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا جو امام حسین کے غم میں روتا ہے ایک قطرہ بھی آپ کی آنکھ سے نکل آئے تو شیخ جعفر جستری اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ایک قطرہ آنکھ سے نکل آئے وہ جہنم کی آنکھ کو بجھا دیتا ہے۔ مولا حسین کے نام پر جو آنسو وہ جہنم کی آنکھ کو بجھا دیتا ہے۔ امام سے ملاقات کرتے ہیں، کہاں نماز سے فراغت کے بعد امام حسین پر گریا کر وہ کہتے ہیں میں روزانہ امام سے ملاقات چاہتا ہوں نا، روزانہ میں نماز پڑھنے کے بعد امام حسین پر گریا کرتا، یہی پڑھتا السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی علی بن حسین۔
مشتاق ہوں کہ امام کا دیدار ہو جائے، امام کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ روزانہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور گریا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب اولاد حسین پہ پہنچتا تو علی اکبر پر گریا کرتا، علی اصغر پہ اولاد امام پر گریا۔ کہتے ہیں پڑھتے مجھے 1 سال ہو گیا، روزانہ امام سے رابطہ جتنا مضبوط ہوگا، امام اتنی جلدی آپ کو اپنی زیارت کرائیں۔ مولا فرماتے ہیں کسی منصب کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کسی اعلیٰ منصب میں فائز ہو تو میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں۔ اگر تم عام انسان بھی ہو نا، میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں، بس تمہارا رابطہ ہم سے۔ مسلح عبادت میں روزانہ 1 سال ہو گیا، نماز پڑھ رہے ہیں اور گریا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب میں یہ بھول گیا کہ مجھے امام سے ملاقات کرنی ہے، بس اب میرے دل میں اولاد امام اور امام حسین کا غم رہتا ہے، میں امام کیا کرتا رہتا۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا آیا میں بھول گیا تھا کہ میں امام کی زیارت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اب مجھے دل میں یہی رہتا امام حسین کی اور ان کی امت کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا آیا میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے جب میں نے کہا السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، کہا جیسے ہی میں اولاد حسین پہ پہنچا نا، میں نے کہا مولا علی اکبر کا بڑا دکھ ہے، مولا علی اصغر کا بڑا دکھ ہے۔ کہا بھی میں یہی رہا تھا اپنی فرصت، میں نے کسی کے رونے کی آواز، میں نے جیسے ہی مڑی دیکھا چودھویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا۔ میں نے کہا 1 سال سے اپنے امام کی انتظار کر رہا ہوں، اب مولا مل رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کون؟ خدا آپ کی آنکھوں میں رحمتیں نازل کرے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اب فضائل پر اللہ آپ کا دامن مرادوں سے بھرا رکھے، آپ کو کوئی غم نہیں۔ آپ چاہتے ہو نا امام سے ملے، اور اگر موت آ جائے، امام کو نہ ہو اور موت آ جائے، آپ قبروں میں سو رہے ہو، پھر ایک دفعہ اعلان ہو کہ زمانے کا امام دنیا میں آ گیا، لیکن آپ تو مر گئے ہیں نا، آپ تو قبر میں سو گئے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے اگر تم کرو گے نا صدقے دل سے، زمانے کا مولا 40 دن پورے نہیں ہوں گے تمہیں اپنی زیارت کرائے۔ دعائے احد نماز فجر کے بعد جب آپ پڑھتے ہو نا تو امام زمانہ کا وعدہ ہے، زمانے کے امام وعدہ کر رہے ہیں تمہارا رابطہ ہم سے مستحکم ہو جائے گا۔ تم جب نماز فجر کے بعد دعائے احد پڑھتے اس دنیا سے اگر چلے گئے، امام وعدہ لے رہے ہیں ہم دعائے احد پڑھنے والوں کو اپنا دیدار ضرور کروائیں۔ اب تم مر گئے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو دعائے احد پڑھتے دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو سنیے ان کے ساتھ اللہ کیا کرے گا جب زمانے کے امام خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے کے آئیں گے، تو جو مر گئے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو زندہ ہے اور جو امام کے دعائے اہل امام کو ہدیہ کر رہے ہیں، ویسے امام ہے نا، امام عہد لے رہے ہیں، دعائے عہد پڑھ رہے ہیں، جب دعائے عہد پڑھنے والا قبر میں سوئے گا اور شیعہ سے ملائکہ اس کی قبر پہ اترے گا، اترنے کے بعد اسے اٹھائے گا، اٹھا کے کہے گا ہم جنت سے حوض کوثر سے تمہارے لیے جنت کا پانی لائے ہیں، اس سے غسل کرو، جنت کا لباس لائے ہیں، اسے پہنو، یہ تلوار ہے، یہ سواری ہے۔ وہ کہے گا یہ سب کیا ہے، یہ کس کے لیے ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہیں گے تم دنیا میں رہتے ہوئے زمانے کے امام کا انتظار کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اب خانہ کعبہ میں حجت کے امام تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے نا، دیدار ہے نا امام کے چہرے کے۔ اللہ کرے ہم امام کی زیارت، آپ ساری بیویاں جتنے بیٹھے ہو نا، اللہ کرے مولا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جو پچھلے سال نہیں جا سکیا اربعین کرنے، اللہ انہیں اگلے سال مشی کر امام حسین کے روزے پر ذریعے امام حسین کو آپ اپنے ہاتھ میں تھام کے اپنے لبوں کو امام کے ذریعے سے لگاؤ، اللہ آپ کو منصب عطا۔ امام حسین کے روزے پر جب ہم جاتے ہیں نا زمانے کے امام تو ایک عالم نے مجھے مولا آپ آتے کیوں نہیں ہیں، ختم کیوں نہیں، آخری مراحل اسی
میں آپ کو پہچان نہیں سکا. آج جس رنگ میں آئی ہو نا اس رنگ میں گئی نہیں. عبداللہ نے پرسہ دینا شروع کیا. بی بی تجھے حسین کا پرسہ, علی اکبر کا پرسہ, قاسم کا سب کا پرسہ دیتی رہی, سب کا پرسہ عبداللہ دیتے رہے. لیکن دل میں خیال آیا اونو محمد کا پرسہ نہیں دوں گا. ماں ہے نا ہی ماریاں جو ہے جناب زینب فرماتی ہیں کربلا میں جب شہید ہو گئے سارے ہمارے ہاتھ میں سے گردن بنے, ہمیں ماتم نہیں کرنا دیا, ہم آ گئے شہید کر لیں. میں نے سب کا ماتم کیا, اونو محمد کا نہیں کیا. خاندان میں آئی اونو محمد کا نہیں کیا. میں چڑھتی ہوئی ہوں, کوئی مجھے اونو محمد کا کوئی مجھے ماں کہہ کے پکارے. عبداللہ چھوٹا ماں ہے مر نہ جائے. اب زینب سے برداشت نہیں ہوا, رو کے کہتی عبداللہ مجھے کسی نے اونو محمد کا پرسہ نہیں دیا. میں نے سوچا تھا میں گھر آؤں گی مجھے عبداللہ پرسہ دے گا. عبداللہ تم نے بھی پرسہ نہیں دیا. آؤ میں مانا تمہیں اونو محمد کا پرسہ دیتی ہوں. اونو محمد کا پرسہ قبول کرو. عبداللہ باپ ہے نا, رو کے کہنے لگے میرے بچوں نے وقت آخر کچھ کہا تھا. جناب زینب نے کہا ہاں عبداللہ کہا تھا. زینب کھڑی ہو گئی, اپنے ہاتھوں کو اپنی پیشانی پہ لا کے کہا عبداللہ اونو محمد کا سلام قبول کرو. اللہ جانے یہ کیسا سلام تھا, سلام کرنا تھا. عبداللہ کو کشٹ ہوگا شامل نہیں. زینب نے اٹھایا عبداللہ اٹھو, تم نے مجھے پرسہ دیا 72 کا, میں تم بے ہوش نہیں ہوئی. اونو محمد کی پرسے پہ تم بے ہوش ہو گئے. رو کے کہنے لگی بیوی اونو محمد پہ نہیں, تو نے جیسے سلام کیا تیرے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان. ارے زینب بلاؤ رسیوں کے نشان. اللہ مولا آپ کا پرسہ کوئی غم نہ دے. کربلا کا میدان آواز آ رہی. اللہ کرے ہمارے نوجوان کائنات کے خطے میں جہاں اللہ ان کی رہنمائی کیجیے. کربلا کے میدان میں آواز آ رہی تھی حسین حسین حسین, غریب حسین, مظلوم حسین. کلیجہ علی اکبر پہ ہاتھ رکھ کے اپنا سر اٹھا کے کہتا ہے کون جو اس غربت میں حسین کو حسین کہہ کے بلا رہا ہے. کہا میں قاصد سورا ہوں, سورا کا خط لے کے آیا. مولا نے فرمایا میں نہیں حسین. کہا میں نہیں مانتا. کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا بی بی نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ آپ نے پائی نہیں جاتی. کہا کون سی نشانیاں؟ کبھی بھی نہیں گیا میرا بابا شاہی کرسی میں بیٹھا ہوگا, ایک طرف چچا عباس ہوں گے, ایک طرف بھیا علی اکبر ہوگا, لیکن آج تو غریب بنے بیٹھے ہو. آواز آئی علی اکبر اٹھو, سورا کا خط آیا ہے. کوئی غم نہیں. اللہ جو ماں بہنیں بیٹیاں اس پرچی ادا پہ بیٹھی ہو نا, دامن مراد سے تمہارا دامن پر ہو جائے. جو مائیں بہنیں بے اولاد ہیں آج جناب سیدہ کے صدقے میں اس بیوی کو یاد کرو جو زندان شام میں آنچل کھول کے نہ جانے کیا دیکھتی تھی. اللہ کرے آج کے دن کے صدقے میں جو ماں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں نا, اللہ انہیں جناب علی اکبر کے صدقے میں صاحب اولاد کرے. اللہ جانا جناب زینب پوچھتی رباہی ابھی کیا ہے, اتنا روتی بھی ہوش ہو جاتی. پھر ہوش آتا نہ کہتی بیوی جب میں مر جاؤں نا پھر دیکھ لیجیے گا, ابھی نہ پوچھیں. پھر ربیع الاول کو جناب رباہ دنیا سے رخصت ہوئی. جناب زینب نے جب آنچل کھولا تو کیا لکھا, علی اصغر کی جھولے کی لکڑیاں جو شام غریبوں میں جل رہی تھی وہ آنچل میں بندی. پروردگار جناب رباہ کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ, باب الہوائے جلی اصغر کا واسطہ. کوئی ماں بہن بیٹی جو بے اولاد ہے وہ اس دامن اس دروازے سے خالی دامن نہ جائے. اللہ مرادوں سے اس کا دامن جائے. اے اللہ میرے دل میں جنہوں نے جتنی دعائیں لگائی ان تمام کی دعاؤں کو سجا فرما. ہمارے گناہوں نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما. بار الہ بانیان مجلس میں
جو آج مجلس کا انعقاد کیا ہے خلوص دل کے ساتھ کیا ہے، جناب فاطمہ کی بارگاہ میں اسے قبول اور مقبول فرما۔ ان تمام ماں بہنوں بیٹیوں نے آب حیات سے زیادہ قیمتی آنسوؤں کو نذرانہ پیش کیا ہے، جناب سیدہ کے رومال مقدسہ میں جگہ عنایت فرما۔ باری الہ جو معذور ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت و تندرستی عنایت فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کا روزگار لگا دے۔ اے اللہ جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس فرشے پہ جتنی بیویاں بیٹھی ہیں انہیں جو مرادیں ہیں ان تمام کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ زمانے کی وجہ سے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عنایت فاطمہ حسین۔ ایک راستے میں راستے جگہ ہے نا؟ جی جی باہر جانا ہے۔ ایک سیکنڈ میرے سائڈ میں ایک میں ذرا ذاکرہ راستہ دے دیں، راستہ دے دیں ذرا۔ ذرا ذاکرہ کو نکلنے کا راستہ دے دیں۔ اچھا جو سنیے بیٹا ذرا ادھر چلے جانا، ذاکرہ آئیں گے۔ کرسی بیٹھو گی، ایسے بیٹھو گا؟